ينقله أرضا وسماء يا رب. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. پارہ نمبر 22. اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ کیا ہے جو ہماری مائیں ہیں، تو ان کا بہت زیادہ رتبہ اور مقام ہے، وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. اس لیے ان کی عزت اور تکریم کرنی چاہیے، ان کے خلاف بکواسات نہیں بکنے چاہیے، کوئی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو ان کی شایان شان نہیں ہے. عزت اور تکریم سے ان کو بلانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو گھروں میں رہنے کا حکم دیا ہے، تو عورتوں کو گھروں میں رہنا چاہیے، زیب و زینت اور بناؤ سنگار کر کے باہر نہیں نکلنا چاہیے. یہ جاہل عورتوں کا کام ہے. پڑھی لکھی عورتوں کا یہی کام ہے، وہ گھروں میں رہتی ہے، اپنی عزت کا خیال کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کی صفات بیان کی ہے. کون سے لوگ جنتی ہیں؟ جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. یہ لوگ جنتی ہیں، چاہے یہ مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں. جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، فیصلہ آ جائے، تو پھر اپنی باتوں کو پیچھے کر دینا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کی بات کو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہمارے لیے ڈرانے والے، خوشخبری دینے والے اور ہم پہ گواہی دینے والے بنا کر بھیجا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہماری گواہی دیں گے. جو بندہ ان کی اتباع اور فرما برداری کرتا ہے اس کی بھی گواہی دیں گے، اس کی سفارش کریں گے. اور جو بندہ ان کی بات کو نہیں مانتا، ان کی شریعت کو تسلیم نہیں کرتا، کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف گواہی دیں گے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرنی چاہیے. عورتوں کے مسائل اور آداب بیان کیے ہیں. اور اسی طرح بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے. بغیر اجازت گھر میں نہیں داخل ہونا چاہیے، بلکہ اجازت لے کے کسی کے گھر میں جائیں اور ضرورت کے لیے جائیں. بغیر ضرورت کے کسی کے گھر میں نہیں جانا چاہیے. اور جب آپ کی بات ختم ہو جائے، ضرورت پوری ہو جائے، تو وہاں زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کو تنگ اور پریشان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ واپس آ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتے ہیں، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، تو عام لوگوں کو بھی ان پہ زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا چاہیے. ان پہ درود ابراہیمی اور طرح طرح کے درود جو احادیث سے ثابت ہیں وہ پڑھنے چاہیے. وہ درود نہیں پڑھنا چاہیے جو حدیث سے ثابت نہیں. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے، تو یہ پردہ یہ عورت کی حفاظت کی ضمانت ہے. تو عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے. پردے کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کو تنگ نہ کیا جائے، پریشان نہ کیا جائے. تو جو عورت پردہ کرتی ہے، لباس صحیح پہنتی ہے، وہ لوگوں کے شر سے محفوظ رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کا حکم دیا ہے. سچ بولنا چاہیے ہر وقت، جب بھی بولیں سچ بولیں. اس کے بہت سارے فوائد ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں. دنیاوی معاملات اس کے صحیح ہو جاتے ہیں، درست ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی معاملات، دینی معاملات سارے کے سارے درست کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو بخش دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. آخرت میں اس کے لیے نجات کا سبب بن جاتا ہے. سورۃ سبا. اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، حمد ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کے علم کا تذکرہ ہے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں. دنیا میں، کائنات میں جو بھی کچھ ہونے والا ہے، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. کافر اور مشرک اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہمیشہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے رہتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے. تو انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے. کوئی پتہ نہیں ہے
کب ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، کام تو ان کے یہی ہے کہ ان پہ ابھی عذاب آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم مقرر کیا ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو روکا ہوا ہے۔ داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، کتنی بڑی بادشاہت اللہ نے ان کو عطا کی تھی، ہواؤں پہ ان کی قدرت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا معجزہ ان کے لیے عطا کیا، ایک تانبے کا چشمہ جاری کیا تھا ان کے لیے۔ جن ان کے ماتحت کام کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب فوت ہوئے تو جنوں کو علم نہیں ہوا، ان کو پتہ نہیں چلا حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، تو جنوں سے کام کروا رہے تھے، جن کام کرتے رہے، حتیٰ کہ لاٹھی پہ ٹیک لگائی ہوئی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، تو لاٹھی کو گن لگا، آخرکار گن کی وجہ سے لاٹھی ٹوٹ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے، تو ان کو تب پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں۔ اور اسی طرح قوم سبا کا واقعہ ہے۔ قوم سبا یمن میں رہنے والی قوم، ایسی بستی تھی جس کے ارد گرد سرسبز باغات تھے، زرعی زمینیں تھی، بہت خوشحال تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ سے بغاوت کی، نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان پہ عذاب آیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے تا قیامت خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ کافر جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے پاس طرح طرح کے اللہ تعالیٰ نے دلیلیں بھیجی، طرح طرح کی نشانیاں، معجزے، اس کے باوجود کہتے ہیں لن نؤمن بہذا القرآن، ہم تو اس کے ساتھ ایمان نہیں لانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی کسی قوم کی طرف کوئی رسول آتا تو اس قوم کے سردار، بڑے لوگ، صاحب ثروت لوگ ہمیشہ ہی نبیوں کو جھٹلاتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام کیا کیا کہ ان کے گلے میں توق ڈال دی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں رزق زیادہ دے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کم دیتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس یہ طاقت ہے؟ تو کوئی بھی نبی، کوئی بھی پیغمبر جب اپنی قوم کی طرف آتا تو اس کی ایک ہی دعوت تھی، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لو، ساتھ اس کا کہنا تھا لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اپنا اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ پہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے اس کا اجر دینا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کو میں دین کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلا رہا ہوں۔ سورۃ فاطر، اس میں بھی سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت عطا کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت روک لیتے ہیں۔ تو ہے کوئی ایسی ذات، ایسی شخصیت جسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عطا کرے وہ اس سے روک لے، اور جس سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو روک لیں اسے وہ عطا کر دیں؟ کیا ایسی ذات کوئی ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر انہیں اللہ پہ ایمان لے آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کافر اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ان کے بڑے بھی انبیاء کو، پیغمبروں کو اس سے پہلے جھٹلاتے رہے ہیں، تو یہ تو ان کا پرانا کام ہے، ان کی عادت ہے۔ تو مشرکین کے بڑے جو ہیں وہ مشرک ہیں، اور مومنین کے بڑے مومن ہیں، تو ایمان والوں کا ایمان والوں سے ہی رشتہ ہوتا ہے، اسی طرح مشرکوں کا رشتہ بھی مشرکوں کے ساتھ ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، تو اگر ہم عزت چاہتے ہیں، اگر ہم مقام چاہتے ہیں تو ہمیں دین اسلام کی خدمت کرنی چاہیے، دین اسلام کو قبول کرنا چاہیے، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو وقف کر دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ عزتیں عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی نشانیوں، مختلف نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دریا ہے، دریا کے اندر میٹھا پانی ہے اور ایک
کڑوا پانی ہے، اس میں کشتیاں چلتی ہیں، مچھلیاں ہیں، زیورات ہیں، طرح طرح کی معدنیات ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے لیے نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. وما یستوی الاعمی والبصیر، مختلف چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا، اندھیرا اور روشنی، اور اسی طرح سایہ اور گرمی، زندہ اور مردہ. یہ تمام کی تمام چیزیں اگر برابر نہیں ہو سکتی تو اسی طرح جس کے دل میں ہدایت ہے اور جس کے دل میں ہدایت نہیں ہے یہ بھی برابر نہیں ہو سکتی. تو آپ صرف اس بندے کو بات بتاتے ہیں، وہی اس پہ عمل کرے گا جو ہدایت والا ہے، جس کے دل میں ایمان ہے. آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی نازل کیا ہے، تو پانی سے مختلف قسم کے، مختلف رنگوں کے، مختلف ذائقوں کے پھل پیدا ہوتے ہیں، درخت پیدا ہوتے ہیں. پانی ایک ہے، ان کے رنگ مختلف ہیں. اور اس زمین کے اندر مختلف قسم کے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کسی کا رنگ سیاہ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے. اسی طرح جانوروں کے رنگ مختلف ہیں، انسانوں کے رنگ مختلف ہیں. یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. کافر، بے ایمان جب بھی ان سے بات ہوتی تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری طرف کوئی معجزہ بھیجے، کوئی دلیل بھیجے، کوئی ڈرانے والا آئے. لیکن جیسے ہی ان کی طرف کوئی ڈرانے والا، کوئی پیغمبر، کوئی رسول آتا تو فوراً اس سے منہ پھیر لیتے، اس سے دشمنی شروع کر دیتے. سورۃ یاسین، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو حکمت والی کتاب قرار دیا ہے. یہ سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے. یہ قرآن، یہ کتاب، یہ ہدایت ہے، یہ نور ہے، یہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے. تو اگر اس کے مطابق ہم عمل کریں تو ہمیں سیدھا راستہ مل جائے گا. جہنمی لوگوں کا تذکرہ ہے، کس طرح طرح کی سزائیں ہوں گی جہنمیوں کے لیے، کس طرح طرح کے ان کے انجامات ہیں. مختلف قوموں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اللہ کی بات کو نہیں ماننا، رسولوں کی بات کا انکار کیا، رسولوں کو جھٹلایا. ایک قوم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ایک قوم جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا، پھر دوسرے پیغمبر کو بھیجا، پھر تیسرے پیغمبر کو بھیجا. ایک قوم کی طرف، ایک بستی کی طرف 3 نبیوں کو، 3 پیغمبروں کو بھیجا، لیکن انہوں نے تینوں کو جھٹلا دیا. ایک کی بات بھی نہیں مانی، دوسرے کی بھی نہیں مانی، تیسرے کی بھی نہیں مانی. آخر پھر ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے.